السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تکلیفوں کو راحت میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھوں کو اور غموں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ نئے آنے والوں سے نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اور یوٹیوب ٹیم سے مجھے بہت کمپلین ہے کہ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ سب کو پتہ ہے کہ میں نے یہ چینل کیوں بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ ان کی ہیلپ کر سکوں، لیکن بہت سست ہو گیا میرے سبسکرائبر بھی نہیں آتے، اتنے مطلب دن گزر جاتے ہیں، ہفتہ گزر جاتے ہیں، میرے ویوز بھی نہیں بڑھ رہے، اور روزانہ میرا ایک آدھ سبسکرائبر بھی یوٹیوب ختم کر دیتی ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ میں کسی بھی غلط طریقے سے نہ سبسکرائبر لائی ہوں، نہ ایسی کوئی چیز ہے۔ میں اپنی محنت کرتی ہوں، اپنی ویڈیوز ڈالتی ہوں، اپنے اتنی بیزی لائف میں بھی میں بہت مشکل سے یہ چیز بھی کرتی ہوں تاکہ ان کی ہیلپ کے لیے مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ یوٹیوب میرے 2-3 جو سبسکرائبر ہیں وہ کم کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، میرا اللہ میرا ساتھ دے گا ضرور۔ لیکن اس طرح کی چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے کہ سبسکرائبر کم کر دے۔ جو ریئل طریقے سے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کی چیٹنگ ہو تو پھر بہت دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں بہت ریئل طریقے سے کام کر رہی ہوں، اپنی محنت کرتی ہوں، محنت سے سب کچھ کرتی ہوں، ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ میرے جو سبسکرائبر ہے وہ سب ریئل ہے، کوئی فیک نہیں ہے، کہیں سے میں مانگ کے نہیں لاتی یا کسی کو جا کے کہتی نہیں ہوں۔ تو پلیز ایسا نہ کریں، اس طرح حوصلہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا۔ میں بھی آج کل بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، بہت چیزیں چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں ایسے دیکھنے میں آتی ہیں۔ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے محنتوں سے اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں، ان کو چلنا سکھاتے ہیں، ان کو ہر چیز سکھاتے ہیں۔ جب وہ سیکھ جاتے تو پھر وہ وار اپنے ماں باپ پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو ایسے ایسے لفظ کہتے ہیں کہ ان کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسلام سے دوری، مذہب سے دوری ہے، جاہلیت ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نا اسلام کو اور تعلیم کو، اور آپ کو جب سمجھ آئے گا نا کہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بد زبانی کرنا، ماں باپ کو ایسے الفاظ کہہ دینا جو ان کا دل جلا کے راکھ کر دیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو۔ آپ تو گوشت کے ایک لوتھڑے پیدا ہوتے ہیں جو ہل کے پانی بھی نہیں پی سکتے، جو پوٹی پیشاب بھی نہیں صاف کر سکتے، وہ سب آپ کی ماں کرتی ہے۔ لیکن آپ لوگ بڑے ہو کے اسی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہو، آپ کے دلوں میں وہ عزت نہیں ہوتی۔ آپ ایک اجنبی کی عزت ضرور کر لیتے ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ وہ ریلیشن میں جب آتے ہیں جن کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ان کی تو آپ بہت عزت کر رہے ہوتے ہو، بہت احترام کر رہے ہوتے ہو، ان کا تو بہت ڈر ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو آپ ایک ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سارے آپ کے گناہ لکھے جاتے ہیں، اور قیامت کے روز یہ سب آپ سے پوچھ ہوگی ان چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ خیر، ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی اف نہیں کی، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی والے الفاظ نہیں بولے، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
اور باقی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، کہانی بھی سناؤں گی ایک راشن کیس کی، تو وہ میں بھول ہی گئی تھی۔ اپنی ہی بہت سی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو آج بھی گھر میں بہت کام چل رہا ہے۔ یہ اس کا میں کہہ رہی تھی، یہ راشن ہے ہمارے یہاں پڑوس میں ایک آنٹی رہتی ہیں، ان آنٹی کا ایک بیٹا ہے جو ان کا ریئل بیٹا نہیں ہے، ان کا ریئل بیٹا نہیں ہے وہ، مطلب وہ بچہ جب پیدا ہوا، ابھی اس وقت وہ 22-23 سال کا بچہ ہے، ایسا ہی ہے، لڑکا ہے، 22-23 سال کا بچہ تو نہیں رہا، خیر اب تو لڑکا ہے وہ، ہمارے یہاں پڑوس میں ہی ہے وہ لڑکا ہے 22-23 سال کا۔ جب وہ بچہ تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا، تو اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس کے والد نے پھر دوسری شادی کی، دوسری شادی سے جو دوسری ماں ہے ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، لیکن اللہ نے واپس لے لی، وہ بچ نہیں سکی ان کی اولاد۔ انہوں نے بڑے دل و جان سے، بڑے، میں کہتی ہوں اگر اس لڑکے کی اپنی ماں بھی ہوتی تو اس طریقے سے نہ پالتی جتنی محبت سے انہوں نے اپنے اس بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے، جب کہ وہ چھوٹا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، میچور نہیں تھا وہ لڑکا، تو اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ والد کی ڈیتھ ایسے ہوئی کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اس ٹائم ہوگا کوئی 15-16 سال کا ہوگا، اتنا ہی ہوگا، 15-16 سال کا ہوگا۔ تو یہ ایج اس طرح کی ہوتی ہے، اس میں وہ نا غلط صحبت میں پڑ گیا، غلط دوستوں میں، مطلب نشے والے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو گیا۔ تو اس کے والد بڑے پریشان رہتے تھے، تو وہ مغرب کی مطلب نماز کے لیے نیچے اترے، کان سے موبائل، کسی کی کال آئی، کسی کو اپنے بیٹے کا ہی بتا رہے تھے کہ میں بہت پریشان ہوں، مطلب اس کا غلط لڑکوں کے ساتھ ریلیشن ہو گیا ہے، اور یہ وہ نشہ کرتے ہیں، اور یہ بھی مجھے شک ہے کہ نشہ نہ کر رہا ہو۔ تو وہیں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ بیچارے وہیں گر کے گلی میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ خیر ان کو ایمبولینس میں لے کے بھی گئے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پھر وہ 8-9 سال پہلے کے بعد وہ ماں، اب اس ماں کا بھی سہارا صرف وہی بیٹا رہ گیا، لیکن وہ بیٹا اتنے غلط نشوں میں، ان چیزوں میں، اب سر پہ تو کوئی بھی نہیں رہا تھا، تو وہ اتنے زیادہ غلط نشوں میں، آئس میں، پتہ نہیں کس کس چیز میں، وہ بالکل پاگل ہو کے گھومنے لگ گیا۔ پھر ایک دفعہ اس کو علاج کی، حالانکہ وہ حافظ قرآن ہے وہ لڑکا، اب یہاں تک سوچیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اب کی تعلیم ایسی چل رہی ہے نا کہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے تعلیم پہ۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ آپ عمل کریں، آپ سیکھیں، آپ انسان بنیں حیوان سے۔ اب کہ کسی بھی تعلیم کا میں عمل نہیں ہے، صرف ایک فرض سمجھ کے بس تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ پڑھ لکھ کے بھی انسان نا فرعون بنے ہوئے ہیں، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، کچھ لوگ انسانیت نہیں ہے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کی، ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ عزت دو، محبت کرو، اور ہم وہی کرتے ہیں، ہر ایک بڑوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے۔ خیر وہ نشوں میں پڑ گیا، ایک دفعہ اس کی ماں نے اس کو 2 مہینے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا، اس کا علاج وغیرہ، وہ واپس آیا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر سب کو سلام دعا اور یہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے 2 مہینے بعد ہی نا ایک دم سے وہ دوبارہ پھر نشوں میں پڑ گیا، اور اس سے زیادہ پڑ گیا۔ ابھی 2 مہینے پہلے اس نے اپنے گھر میں اتنا ہنگامہ کیا، اتنا زیادہ ہنگامہ کیا اپنے گھر میں، پردوں کو آگ لگا دی، اور گھر کی سارا سامان توڑ دیا، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، اور الٹے سیدھے نعرے لگا رہا تھا، یا جلالی اور پتہ نہیں کیا اس ٹائپ کی، اور وہ بیچاری بوڑھی عورت وہ رو رہی تھی کہ بیٹا یہ بھی توڑ دیا تم نے، وہ بھی توڑ دیا، سارا کچھ توڑ دیا، سب توڑ دیا اس نے۔ تو خیر پھر وہ کچھ اپنے رشتہ داروں کو بلا کے لائی، پھر انہوں نے اس کو بڑی مشکل سے قابو کیا، قابو میں نہیں آ رہا تھا،
یہی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی مار دے گا. مطلب ایسے نشہ بنانے والوں سے میں التجا کرتی ہوں خدا کے لیے، مت تباہ کریں اپنی قوم کو، مت تباہ کریں انسانیت کو، مت کریں یہ چیز. کوئی اور کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مت کریں یہ چیز. خدا کا واسطہ ہے مت کریں. ماؤں سے ان کے بچے جو ہیں نا وہ بچھڑ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ایسے بہت سے واقعے میں آپ کو آہستہ آہستہ سناؤں گی. ہمارے اس ایریا میں بہت چیزیں ایسی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے اس ایریا میں نا نشہ بہت زیادہ بکنے لگ گیا ہے. پلیز مت کریں ایسا، مت کریں. اللہ کے سامنے جانا ہے ہم نے، اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ سوچ لیں. اللہ کا خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا. مجھے حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا. خیر اس بیچارے کو پکڑ کے لے گئے. پھر اس کے بعد اس دن ان کی والدہ مجھے ملی، شادی کی تقریب میں ہم گئے ہوئے تھے، وہیں ملی وہ. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی، ان سے پوچھا آنٹی آپ کیسی ہیں؟ تو وہ بہت روئیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بالکل اکیلی رہتی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے. اب جو میرا یہ گھر ہے وہ بھی میری نند جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کی بہن، وہ بھی مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں چٹکیوں میں نکال دوں گی، اور یہ گھر میرے بھائی کا ہے اور میرا ہے، یہ وہ ہے. خیر انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کی جو پینشن آتی ہے 25,000 روپے، اس میں سے 20,000 روپے مجھے ہر مہینے اپنے بیٹے کے لیے ہاسپٹل میں جمع کرانے ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کو 2 مہینے اور لگیں گے. تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی. میرا تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، ماں باپ تھے وہ بھی چلے گئے، میرا کوئی بھی نہیں ہے. خیر یہ راشن یہ میں نے پھر ان کے لیے منگوایا کہیں سے. اب یہ ان کے گھر بھجوانا ہے. وہ ابھی گھر پہ نہیں تھی، شاید وہ ان کی ایک بھانجی رہتی ہیں دور دراز کہیں، تو وہ اکثر اس کے گھر بھی چلی جاتی ہیں. تو وہ بھی غریب ہیں بہت، بیوہ ہے وہ بھی. تو یہ کہانی تھی اس کی. میری ویڈیوز جو ہے نا وہ لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے خود اپنی ذاتی طور پہ بھی کچھ ٹینشنز چل رہی ہیں. لیکن فی الحال میں بہت زیادہ پریشان اس لیے ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے دروازے پہ جو جانور آتے ہیں، جو جانور اتنے معصوم ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کھانا ملے گا، ان کا کھانا بند ہو جائے. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. میرا چینل جلد سے جلد مونیٹائز ہو جائے، یہ دعا بھی کیجئے. آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے گا. اور بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، میرے لیے بہت دعا کیا کریں. میری زندگی میں بہت پرابلمز ہیں، تو میرے لیے بہت دعا کیا کریں. اور اپنا بہت خیال رکھا کریں. اپنے آس پاس جانوروں کا، انسانوں کا خیال رکھا کریں. جو ہو سکے ان کے لیے ضرور کیا کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.